حقیقت میں یہ جو قرارداد ہماری پارٹی کی طرف سے پیش ہوئی ہے، اس پہ میں مختصراً کچھ باتیں اپنی پارٹی کا، حکومت کا اور تھوڑا سا کچھ حقیقت پسندانہ باتیں کر کے اور جو اس دوران کچھ ہوا ہے ان کی بھی تصویر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر صاحب، ملک عبید اللہ کاسی تقریباً ہماری تحریک کے ساتھ، باچا خان کی خدای خدمتگار تحریک کے ساتھ کوئی 40 سال تک ان کا رشتہ رہا، اور اس وقت جب یہ شہید ہوتا ہے اس صحنے تک اس نے کہیں قدم نہیں رکھا سوائے اس تحریک کے بغیر، اور اتنا شریف آدمی تھا کہ اگر آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے تو میرے خیال سے پورا علاقہ اس کی گواہی دے گا کہ آج تک ان سے نہ کسی کو تکلیف ہوئی ہے نہ اس نے کسی کو تکلیف دی ہے۔ شرف النفس انسان تھا، ایک آبائی جائیداد تھی ان کی، اس نے کچھ زمینیں DHA کو دی تھی، اپنے جائیداد پہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور مضبوط ارادے والا انسان تھا وہ، اس لیے کہ نظر آتا ہے کہ اس کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، جس بے دردی سے، جس بربریت سے، میں کہتا ہوں مسلمان اور ہماری پشتون اور بلوچ روایت کو تو چھوڑ دو، یہ انسانیت میں بھی نہیں ہے۔ یہ درندگی کسی کے ساتھ آج تک میں نے نہیں دیکھی کہ اس کے بدن کے کسی حصے کو ثابت نہیں چھوڑا گیا، اس کو اتنا تشدد دے کے کہ وہ اپنی بات سے ہٹتا نہیں تھا، یہ اتنا مضبوط انسان تھا، اس لیے تو ان کو تکلیف دے کر کے ان کو شہید کیا گیا، ان کو پیاسا رکھا گیا، ان کو بھوکا رکھا گیا۔ آپ نے کل اگر ان کی تصویر دیکھی ہوگی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کے اس کو پھینکا گیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں اس طرح کی ظلم اگر کوئی انسان دے کر تڑپتا ہے ان کا دل۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، عوامی نیشنل پارٹی 100 سالہ تاریخ رکھتی ہے۔ میں نے کل کہا کہ میں پیدا نہیں ہوا تھا، ہم نے شہادتیں دی ہے۔ 60 سال میری عمر ہے، تو یہ 1919 سے لے کے فخر افغان باچا خان کی جو تحریک شروع ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف، ہم نے اس انگریزوں کو بھی اس ملک سے ایک ڈنڈے کے زور پہ نکالا ہے۔ ہم نے سرخ پوش ہو کے انگریزوں کے خلاف جہاد کی ہے۔ ہم نے ان انگریزوں کو تشدد کے ذریعے نہیں نکالا، ہم نے عوام کی طاقت سے، ہم نے ایک منظم تحریک کے ذریعے ان کو نکالا ہے۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی اپنے اس مرام سے پیچھے ہٹے گی؟ کبھی نہیں۔ آتے چلتے چلتے پاکستان بن گیا، پھر وہاں سے لے کے یہاں تک میں ایک مختصر سی تاریخ آپ کو دیتا ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، 1947 سے لے کے جو قربانیاں دی ہیں اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن 2008 سے لے کے 2013 تک جب پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تھی، ہمارے گورنمنٹ کے دوران ہمارا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے ہمارے 965 کارکنوں کو شہید کیا گیا، اس میں ہمارے منسٹرز بشیر بلور کو، اس میں ہمارے میاں افتخار صاحب کے بیٹے کو، بلوچستان میں ہمارے جیلانی خان کو، ان کے بیٹے کو، میرے والد صاحب خود شہید ہوئے ہیں اس تحریک میں 1978 میں۔ میں یہ تاریخ اس لیے بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو اس ملک کے خلاف ہے، جو اس دھرتی کے خلاف ہے، جو ہمارے مرام کے خلاف ہے، جو ہمارے نظریے کے خلاف ہے، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس طرح عبید اللہ کاسی کی طرح ہم نے ہزاروں شہداء دیے ہیں اس زمین پہ، اس میں اس کے ساتھ جو ہماری اسپیکر صاحب جو اس پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں آپ کو بتا دوں پچھلے گورنمنٹ میں بھی ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ہمارے کراچی میں جو الیکشن ہولڈر تھے، ٹکٹ ہولڈر تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہمارے کوئٹہ میں ہمارے یہ بیٹھی ہوئی ہماری بہن، اس کے بھائی کو شہید کیا گیا، ہمارے قاسم خان کو شہید کیا گیا، ہمارے کچلاغ میں، ہمارے چمن میں کوئی ہماری ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا جو آواز اٹھاتے ہیں یکجہتی کا اور قومی تحریک کا۔ اسد خان کو شہید کیا گیا، جو آپ کو پتا ہے ابھی اسی گورنمنٹ میں اس ملک کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اس دھرتی کے خلاف سازشیں ہوتی رہی، ہمارے پارٹی کے خلاف سازش ہوتی رہتی ہے۔ ہم کو چپ کرنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ اغواکار جو ہے،
جدر سے بھی آئے، جہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے، جہاں سے ان کو بتانا چاہتا ہوں کس طرح کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو مبرا کر دیں، نہ کرے یہ چیزیں۔ اگر کرنے تو غیرت کی طرح آ جاؤ، سامنے آ کے لڑو، سامنے آ کے اس پارٹی کے خلاف لڑو تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی غیرت ہے۔ پیچھے سے وار کرنا جو ہے یہ گدڑوں کا کام ہے، یہ شیروں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اس بیچارے کو باندھ کر کے، پیاسا رکھ کر کے، بھوکا رکھ کر کے، تشدد زدہ لاش کو پینگ کر کے کون سی غیرت ہے، کون سی مسلمانی ہے، کون سی انسانیت ہے؟ کبھی دنیا میں دیکھ لو، اس طرح کا میں نے نہیں دیکھا۔ ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے، میری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، ہزاروں کارکنوں کو شہدا دے کے، لیکن ان کو مار دیتا تو اچھا ہوتا سامنے سے۔ میں کہتا ہوں میں دیکھ نہیں سکتا تھا اس کی لاش کو، قسم سے کہتا ہوں کہ اس طرح تھا کہ اس کو پتہ نہیں کس طرح رکھا، یہ کیسے لوگ تھے۔ لیکن یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ، وزیر اعلیٰ سے لے کے ہوم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے، 40 دن تک ہم ان کے ساتھ رابطے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ہمارے ساتھ وہ غفلت نہیں کی کہ ہم ان سے کوئی سوال اٹھائیں۔ لیکن اتنا کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں تسلی دی کہ ہمیں کچھ ٹائم دے دو، ہم ان اغواکاروں کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ ہم اسی تسلی پہ کل ہمارے جنازے پہ ہوم منسٹر صاحب آئے تھے، ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اسی توقع کے ساتھ، اسی وعدے کے ساتھ کہ ہمیں 4 سے 5 دن ہفتہ دے دیں، ہم ان کو 10 دن دے دیں، ہم ان کو 15 دن دیتے ہیں۔ اتنی بھی سنائی میں آیا ہے، ہوم منسٹر صاحب خود بیان کریں گے اپنی زبان سے کہ ایک بندہ گرفتار ہوا ہے، شاید مجھے کچھ تفصیل، کیونکہ گورنمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ہم ان چیزوں میں زیادہ تر اس لیے اندر نہیں جا سکتے ہیں کہ جب تک ان کا رزلٹ آئیں گے تو پتہ پھر ان سے پوچھیں گے، اگر نہ آ جائے پھر بھی پوچھیں گے۔ اگر ہم پہلے پوچھیں گے، بتائیں گے تو کہتے ہیں آپ سے یہ جو ہے راز آؤٹ ہوا، افشاں ہوا، آپ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا، تو ہم ٹائم دیتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان لوگوں کو جنہوں نے، اور ہمیں یہ سنائی دیا ہوا ہے، سنائی میں آیا ہوا ہے، ہماری نالج میں آیا ہوا ہے کہ ایک بہت خطرناک گینگ ہے جو انہوں نے کوئٹہ میں ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، ایسے شریف لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہے، ان کے بچوں کو اغوا کیا ہے، جو وہ بیچارے گورنمنٹ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور وہ اپنی عزت کے خاطر ان کو رینسم دیتے ہیں، ان کو تاوان دیتے ہیں، اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں اور ان کے خاطر۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آئی جی صاحب سے ہماری یہ توقع ہے، آئی جی صاحب کو میں سمجھتا ہوں، اتنا ہم نے ان کی تاریخ پڑھی ہے کہ وہ ایک اچھے آفیسر ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ایک دبنگ قسم کا آفیسر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے اغواکار ہیں، یہاں پہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لینڈ مافیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، یہاں پہ جو بغیر لائسنس کے اسلحہ بردار یہاں پہ جو قافلے پھرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونے چاہیے۔ ہم ان پہ گورنمنٹ ہمیں ان لوگوں کو تحفظ دینا چاہے، ہم عوام کے نمائندے ہیں اور یہاں اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لوز کے ساتھ کہ ہم ان کی زندگی کی حفاظت کریں گے، ان کے بچوں کی حفاظت کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں ہوم منسٹر صاحب سے اتنی آخر میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اس زبان سے ان جو وعدہ کیا تھا اس پہ اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو اپنا اتنی تیزی سے ان کو عمل درآمد کرنے کی جو ہے وہ آرڈر دے دیں، ان کو یہ جو ہے ہدایت جاری کر دیں کہ جلد سے ان پہ ایسا عبرتناک سزا ہونی چاہیے کہ ہمارے اس بلوچستان میں پھر کوئی اتنا جرت نہ کرے کہ یہاں پہ اغوا ہو، یہاں پہ ان لوگوں کو ایسا جو ہے اتنے ظلم سے، اتنے بے درسی سے ان کو جو ہے شہید کرنے کی جو ہے جرت نہ کرے۔ میں آخر میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے اور پورے ایوان میرے ساتھ ہوگا کہ اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے، ان کے خاندان کو جو ہے صبر جمیل عطا کرے۔ یہ ہماری پارٹی کا بلکہ میں کہتا ہوں یہ پورے بلوچستان کا غم ہے، اور ان کی اگر آپ ان کی جو ہسٹری دیکھیں، ان کی لاش کو دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں آپ لوگ جو ہے یقین نہیں کریں گے کہ یہ کیسے درندہ سے لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا۔ اور یہ بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو اظہر خان اور شائنہ بی بی کی طرف سے جو قرارداد آیا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مشترکہ قرارداد کی شکل میں منظور کر کے پورے ایوان کی طرف سے منظوری ہو۔